عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، اللہ کا دیدار۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا۔ انا الیہ راجعون وانا الی ربنا لمنقلبون، تو پروردگار کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں۔ یہ خواہش ہوتی ہے، ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن ایک اللہ کا نبی تھوڑا سا جلد بازی پہ اتر آیا۔ وہ احمد الدین قاسمی کا شعر ہے، اور یہ شعر میں نے روزہ اقدس پہ بہت پڑھا کہ مجھے تو اپنے کرم کی یہی بشارت دے، مجھے تو اپنے کرم کی یہی بشارت دے کہ روز حشر نہ دیتا پھروں دہائی تیری، ہمیں تو یہی بتا دو۔ فرماتے رب ارنی انظر الیک، پروردگار میں تیری طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوں، تیری دید کا محتاج ہوں، تیرے دیدار کا پیاسا ہوں، تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ وہ بھائی یہ کام یہاں نہیں ہو سکتا، میاں جو تمہیں آنکھیں دی گئی ہیں، یہ آنکھیں کیا اور یہ جسم کیا، یہ تمہاری کھوپڑی چٹک جائے گی۔ یہ اللہ کا دیدار اس دنیا میں، یہ جو اسپیشو ٹیمپورل آرڈر ہے، یہ جس طرح کا طبیعی قانون بنایا گیا ہے، اس میں اس کی پروویژن ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی اللہ کو دیکھ سکے۔ آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے اس محبوب نے بہت ضد کر لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں تو تمہارے سامنے نہیں آتا، میں ذرا سا اپنا عکس اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، تم ذرا پہاڑ کو دیکھنا۔ ایسی ہلکی سی تجلی اپنی میں پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو یا نہیں۔ ابھی ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو، میں ذرا پہاڑ کی طرف اپنا ہلکا سا ایک پردہ ہٹاتا ہوں، اپنی ایک تجلی، اپنا ایک عکس میں اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں۔ تو کیا تھا بیچارہ، خر موسیٰ صاعقہ، پہاڑ تو بیچارہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کی تو مجال ہی کیا تھی۔ حضرت موسیٰ بیچارے گرے، بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، اللہ کی صفت کا ایک جلوہ تھا، اس بیچارے ہوش سے چلے گئے۔ یہ بات کیا ہے کہ وہی انسان کی جو طبعی خواہش ہے اللہ سے ملنے کی، وہ اتنا زور پکڑ گئی، اتنا زور پکڑ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں کہ بیچارے برداشت نہ کر سکے، اور اللہ سے وہ ضد کر بیٹھے جس کا انہیں اس دنیا میں یارہ نہیں تھا، جس کی ان میں طاقت نہیں تھی۔ ضد کی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر چاہتے تو تجلی نہیں پہ ڈال دیتے تو کام تمام ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی طبعی خواہش جو ہے، فطری خواہش جو ہے، وہ اللہ سے ملنا ہے، مگر اس دنیا میں وہ بہت جزوی طور پہ ہوتی ہے۔ کبھی ذکر کرتے کرتے اس کی رحمت کا ورود ہوتا ہے، آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، رو رو کے ہلکان ہو جاتا ہے، یہ اس کی رحمت کا ہلکا سا ورود ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ خود سامنے آئے گا، وہ جگر مراد آبادی کہتا ہے نا، تمہیں اسپیشو ٹیمپورل آرڈر بنا دے گا جو
فزیکل لاز بنا دے گا، جو پوری دنیا کا قانون بنا دے گا، نظام فطرت بنا دے گا، وہ اتنا مختلف ہوگا، ہمارے جسم اور اس کی طاقت اتنی مختلف ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اتنے سارے لوگ عرب ہا عرب پوری دنیا کے اندر، یہ کیسے بیک وقت اللہ کو دیکھ لیں گے؟ حضور کے قربان جائیں، فرماتے ہیں چاند کو دیکھتے ہو تو کیا رش ہو جاتا ہے، بھیڑ ہو جاتی ہے؟ اور میاں اپنی اپنی جگہ پہ سب بیٹھے چاند کو دیکھ لیتے ہو نا، کیا مثال دی؟ چاند کو دیکھتے ہو تو کیا ہجوم کرتے ہو ایک دوسرے پہ؟ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے چاند سب کو نظر آ رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی سب کو ہوگا، اور کسی کو کہیں ہجوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی رش نہیں ہوگا، کوئی سڑکوں پہ بلاکیڈ نہیں ہوگا۔